معراج کا مسئلے کے متعلق ایک اصولی بات بیان کر رہا ہوں، اسے آپ غور فرما لیں۔ معراج کا مسئلہ فرع ہے نبوت کی۔ جو شخص نبوت کا منکر ہے اس کے لیے معراج کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو پہلے نبوت ثابت کرائی جائے گی، پھر اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں ان سب نبی سے منقول ان سب کو ایک ایک کر کے ثابت کرایا جائے گا۔ پہلے تو اس اصول کو آپ سمجھ لیں، یعنی براہ راست اگر عقلی بحث ہوگی اور نبوت سے قطع نظر کی جائے گی تو آپ قریب آ جائیے، میں زیادہ چیخ نہیں سکتا اتنا۔ بند کر دینا، بند کر دیجیے۔ نبوت کا جو مسئلہ ہے، جب تک کہ یہ نبوت ثابت نہ ہو اس وقت تک معراج ثابت نہیں ہونے کی۔ جیسے کہ حشر اجساد کا مسئلہ ہے، قیامت کا مسئلہ ہے، جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہے، وزن اعمال کا مسئلہ ہے، یہ تمام مسائل موقوف ہیں نبوت پر۔ اگر نبوت ثابت نہیں ہوگی تو ان مسائل میں کوئی عقلی گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ ایک پہلے ضابطے کی چیز سمجھ لیں۔ تو معراج جو ہے وہ فرع ہے نبوت کی۔ جگہ تو بہت ہے، آپ کچھ اندر آ جائیں لوگ اور آ گیا ہے تاکہ مجھے زیادہ چیخنا نہ پڑے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے آپ کہ مجھے زیادہ زور سے بولنے میں بہت ہی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے تو یہ فرع ہے اس بات کی کہ پہلے نبوت ثابت ہو جائے۔ اگر نبوت ثابت نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ عقل سے نہیں معلوم ہونے کا۔ بس آگے نا، یعنی ویسے ہم کوشش کریں گے بہت کچھ، لیکن ضابطے کی چیز وہ نہیں ہے۔ تو جتنے بھی علوم نبی علیہ السلام سے منقول ہیں وہ جب تک نہیں ثابت ہوں گے جب تک کہ نبوت ثابت نہ ہو۔ انہی تمام علوم میں سے ایک علم معراج کا بھی ہے، ایک مسئلہ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ معراج کے معنی یہ ہیں، نبوت کے معنی تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا سے جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں یا مدینے میں تشریف لائیں، یہ تو نبوت کے معنی ہیں۔ آپ کی سمجھ آ گئی ہے نا؟ نبی کے کیا معنی؟ جبریل علیہ السلام کا 7ویں آسمان پر سے یا اس سے پرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، اس چیز کا جس شخص کو یقین ہو جائے، بس یہی معنی نبوت پر ایمان لانے کے ہیں اور یہی نبوت ہے۔ اور معراج کے کیا معنی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جبریل علیہ السلام کے پاس چلا جانا۔ آگے نا آپ کے خیال، یہ معراج ہے۔ تو ان کا وہاں جانا فرع ہے ان کے یہاں آنے کی۔ تو جو شخص اس بات کو تسلیم کر چکا کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی دقت نہیں ہونے کی اس بات کے تسلیم کرنے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ اور یہ بات عقل میں آتی ہے کہ جو شخص کسی کے پاس متعدد بار آئے، روزانہ آئے، سدھا بار آئے، اور ہر شخص اس کو سن کے تسلیم کر لے، پھر ایک دفعہ وہ شخص یہ کہہ دے کہ روزانہ وہ میرے پاس جو صاحب آیا کرتے تھے آج میں ان کے پاس چلا گیا، تو یہ کیسا بعید عقل ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل صاف آپ کی سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ روز یہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ یہ فرماتے تھے دوسرے چوتھے چھٹے کہ آج میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ سامعین سب سن کے کہتے تھے آمنا آمنا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ایک دن انہوں نے ساری عمر میں یہ کہہ دیا کہ آج میں جبریل علیہ السلام کے پاس چلا گیا تو سدرۃ المنتہا، اور ان سے بھی پھر کچھ آگے بڑھ گیا تھا، وہ رہ گئے تھے۔ تو یہ کیا بات آگے نا؟ کوئی بعید عقل بات، بالکل کھلی ہوئی چیز ہے، اور میرے خیال سے اس سے زیادہ واضح بیان ہو نہیں سکتا۔ پھر روز یہ فرماتے تھے کہ میرے پاس جبریل آ رہے ہیں۔
ایک دن یہ کہہ دیا کہ میں ان کے پاس گیا تھا، تو کیا بھائی جیسے وہ بعید العقل ہے ایسے یہ بعید العقل ہے. جب اس بعید العقل کو تسلیم کر لیا تو اس بعید العقل کو تسلیم کرنا چونکہ یہ اس کی فرع ہے کوئی بھی حرج نہیں ہے، یہ زیادہ بعید العقل نہیں ہے بمقابلے اس کا. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے یہ مضمون بیان کر دیا کہ ہر شخص اپنی اپنی عقل کے مطابق دل کو تسلی دے لے اور کوئی اس میں گھبراہٹ کی چیز نہیں ہے. جب ہم نے یہ ایمان لیا ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور سچے ہونے کے معنی کیا ہے کہ ان کے پاس جبریل علیہ السلام حکم الہی لے کر آیا کرتے ہیں، یہ معنی نبوت کے ہیں. جب اس بات کو تسلیم کر لیا تو یہ بڑی اہم بات تھی بمقابلے اس کے کہ یہ وہاں کبھی جائیں آگے نا، تو اس کو بھی تسلیم کر لیا کہ ایک دن یہ بھی وہاں چلے گئے. اب آپ معراج کی حقیقت عقلی طریقے پر سمجھ لیں. مسئلہ تو ہے نقلی، لیکن عقل کے طریقے پر آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، اور وہ تقریر میں نے لکھ بھی دی تھی، اور یہاں ریکارڈ کی وجہ سے ریکارڈ تو صحیح ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شریف سے 7ویں آسمان پر پہلے بیت المقدس جانا اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر جانا، بہرحال 7ویں آسمان پر جانا مکے سے یا بیت المقدس سے کہیں سے کرۂ زمین پر سے، یہ اتنی تیز حرکت ایک رات کے اندر یہ عقل میں نہیں آتی. چیز یہ ہے سمجھنے کی، عام لوگوں کی عقل میں نہیں آتی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو مدعی عقل ہیں اور علماء عقل کہلاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ان میں سے بہت بڑی جماعت جو ہے وہ غیر مسلم حکماء کی ہے، اور چھوٹی جماعت جو ہے وہ مسلم حکماء کی ہے، وہ بھی اس کو بعید العقل سمجھتے ہیں. آگے نا ہمارے ہاں کے بھی بعض علماء اس کو بعید العقل سمجھتے ہیں. اکثریت جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اپنے جسم مبارک کے اوپر تشریف لے گئے، یہی حق ہے اور یہی صحیح ہے. آگے نا چھوٹی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس لیے ان کو تعویل کرنی پڑی، اور چونکہ انکار تو کر نہیں سکتے تھے اس کا مطلب بتایا کہ آپ کو روحانی معراج ہوئی یا آپ کو منام یعنی خواب ہوا، رویا کو. اور اس مضمون کو کچھ آیتوں سے کچھ حدیثوں سے انہوں نے اس سے کچھ مدد لی اور ثابت کرنے کی کوشش کی. خواب کی جیسے وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، ہم نے جو خواب تجھ کو دکھایا تھا اس کا کچھ بھی مقصد نہیں تھا بجز اس کے کہ لوگوں کو بچلایا جائے اور بھٹکا دیا جائے، فتنے میں مبتلا کیا جائے. تو چونکہ یہاں رویا کا لفظ ہے تو رویا عموماً خواب ہی کے معنی میں آتا ہے، اس لیے انہوں نے اس آیت سے اور عقلی ان دلیلوں سے کہ جن دلیلوں سے جسم کا بھاری جسم کا اوپر جانا ممنوع ہو سکتا ہے وہ بیان کیا. اور بعض احادیث کہ آپ کا جسم مبارک لیلۃ المعراج اس مقام پر سے جہاں آپ تشریف فرما تھے جدا نہیں ہوا، یعنی وہاں رہا، خواہ وہ حرم شریف کا کوئی جز ہو، حتیم یا ام ہانی کا مکان ہو، بہرحال جس جگہ میں بھی آپ تشریف فرما تھے. اب آپ غور کر لیں. پہلے تو اتنی بات سمجھنی ہے کہ مکے سے 7ویں آسمان پر جانا یہ حرکت جو واقعی بہت تیز ہے، لیکن اتنی تیز حرکت ہو رہی ہے. ایک ضابطے کی چیز میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر دوں جو اس میں مدد دے گی کہ کسی شے کا ممکن ہونا یہ فرع ہے اس بات کی کہ اس شے کی مثل واقع ہو. اگر کسی شے کی مثل واقع ہے، جیسے یہ مکان ہے
اگر کوئی معمار یہ کہے کہ میں ایسا مکان بنا سکتا ہوں، یہ معنی ممکن ہونے کے ہیں کہ ایسے مکان کا دوسری جگہ بننا ممکن ہے، تو یہ فرع ہے اس بات کی کہ ایسا مکان واقع میں موجود ہو اور بنا ہو اور کسی معمار نے بنایا ہو۔ ایک اصل اصول ہے جس کو آپ سمجھ لیں اور یہ ہر جگہ کام دے گا۔ جو میں نے آپ کو قانون بتایا، کیا قانون؟ کہ کسی شے کا ممکن ہونا یہ فرع ہے اس شے کی مثل کے واقع ہونے کی۔ اگر اس شے جیسی کوئی اور شے موجود ہے تو بے شک اس موجود کی مثل ممکن ہو جائے گی، خواہ وہ واقع ہو یا نہ ہو، لیکن ممکن ضرور ہو جائے گی۔ آپ نے خیال فرمائیے، ہر جگہ آپ جاری کر کے دیکھیے، جو شے موجود ہے اس شے کی مثل اگر وہ موجود نہیں ہے تو ممکن ضرور ہے، ہو سکتی۔ جیسے اب دلی کی جامع مسجد موجود ہے، ایسی جامع مسجد کا بننا ممکن ہے چونکہ اس کی مثل موجود ہے، تو بغیر مثل کے اور بغیر کسی مثال کے وہ بن گئی، تو اب مثال کی موجودگی میں دوبارہ اس کا بن جانا بدل جائے ممکن۔ ایک قانون۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ اس شے سے افضل، بہتر، بڑی، زیادہ کوئی اور شے واقع ہے، تو جب اس سے زیادہ بڑی چیز واقع ہے تو اس سے چھوٹی چیز کا ممکن ہونا بدل جائے گا۔ یہ قانون سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ اگر یہ ابتدائی بات نہیں سمجھ میں آئے گی تو پھر آگے جو تقریر جو ہے اس پہ مرتب ہوگی وہ نہیں سمجھ میں آنے۔ آگے نا آپ کے خیال، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ تو یہ جھجری بنا سکتا ہے، یہ چھوٹی سی جھجری جس میں پانی ہے، وہ کہے کہ یہ کیا چیز ہے، میں تو اتنا بڑا مٹکا بنا سکتا ہوں جس میں 2 مشق پانی آ جائے، اور یہ میں نے بنا دیا، یہ رکھا ہوا ہے۔ خیال میں آ گیا؟ جب آدمی کے بنانے کا قصہ آیا تو دوبارہ اس کے بننے کی بابت اس نے یہ کہا کہ ایک دفعہ بنانے کے بعد دوبارہ اس کو میں بنا سکتا ہوں۔ کیوں؟ کہ خلق السماوات والارض اکبر من خلقہن، ان لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا۔ جب میں نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا تو انسان کے پیدا کرنے میں مجھے کیا دقت ہو سکتی؟ یا ولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم تک شیئا۔ جب پہلی بار ایک شخص کو پیدا کر دیا تو دوبارہ اس کی مثل پیدا کرنے میں کیا دقت؟ تو برابر کی چیز ہو یا زائد چیز واقع ہو تو وہ شے ممکن ہو جائے گی، ہاں کم تر میں نہیں ہونے کی، اس میں احتمال باقی رہے گا۔ کوئی گھٹیا چیز بنائے تو اس بنی ہوئی ہو اور پھر اس سے کوئی بہتر کہے تو اس میں تو شبہ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر چیز اگر موجود ہے یا برابر کی چیز موجود ہے تو اس کی بابت اگر کہا جائے کہ اس کی مثل ممکن ہے تو اسے عقل قبول کرے گی۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا یہ نہیں آیا؟ یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ چنانچہ قرآن میں یہ دونوں ضابطوں کا ذکر ہے اور انہی دونوں ضابطوں پر تمام بہت ضروری جو مسائل ہیں مرتب ہے عقل کے۔ تو بڑی صاف چیز ہے، کوئی دقت باقی نہیں۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اور سدرۃ المنتہا تک 7ویں آسمان تک تشریف لے گئے اور پہنچ گئے، بہت تیز حرکت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرکت جو ہے اتنی تیز حرکت ممکن ہے، تو اس کا ممکن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اتنی تیز حرکت واقع میں موجود ہو یا اس سے زیادہ حرکت ہو رہی ہو، 2 صورتوں میں یہ ممکن ہوگی۔ آپ نے خیال کیا؟ بالکل صحیح۔ تو مکے سے 7ویں آسمان تک جانے کے معنی یہ ہیں کہ زمین جو ہے وہ عالم کا مرکز ہے، گویا مرکز عالم ہے۔ تو مرکز سے محیط تک جانے کے معنی یہ ہے کہ نصف قطر مسافت طے کی۔ تو اتنی تیز حرکت یعنی نصف قطر کی مسافت ایک رات میں طے کر لینا، اس سے تیز حرکت یا ایسی حرکت واقع میں موجود ہے، اس لیے کہ دن اور رات یعنی 24 گھنٹے میں فلک اعظم اپنے مرکز کے گرد حرکت کر جاتا ہے۔
تو رات میں وہ نصف دائرہ حرکت کرتا ہے. 24 گھنٹے میں دن اور رات ہی اسی سے تو بنتے ہیں، یعنی ایک دورہ پورا ہوا اس کے معنی دن اور رات کے. تو رات میں وہ نصف دورہ پورا کرتا ہے، تو نصف دائرے کی حرکت وہ ایک رات میں کر جاتا ہے. اور یہ معراج جو ہوئی ہے یہ نصف قطر کی حرکت ہوئی ہے، اور نصف قطر نصف دائرے سے بقدر 1/3 کے ہے. یہ اس سے بھی کچھ، کیونکہ دائرہ جو ہوتا ہے وہ اور قطر اس میں 7 اور 22 کی نسبت ہے، یہ ثابت ہو چکا. یعنی اگر قطر 7 گز کا ہوگا تو دائرہ 22 گز کا ہوگا. یہ علم ہندسے میں ثابت ہو چکا، اور جو لوگ اس قسم کا علم پڑھے ہوئے ہیں ان کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. قطر کو دائرے سے 7 اور 22 کی نسبت ہے، تگنا ہوتا ہے، وہ تگنے سے کچھ زیادہ، 3 سے 1/7 گویا. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ تو نصف قطر جو ہے وہ نصف دائرے سے چھوٹا ہے، تو نصف دائرے کی حرکت واقع ہو رہی ہے، تو نصف قطر کی حرکت بدرجہ اولا ممکن ہو گئی. آپ کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، قرص شمس، یہ دلیل سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ معراج جو ہے یہ نصف قطر کی حرکت ہے، اور نصف قطر جو ہے وہ نصف دائرے سے 1/3 ہے، اور نصف دائرے کی جو حرکت ہے وہ برابر ہر رات ہو رہی ہے فلک اعظم کی. تو اتنی تیز حرکت ممکن ہے، کیونکہ اس سے اتنی تیز حرکت واقع ہو رہی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز. اسی طریقے پر آپ دیکھیے صبح کے ٹائم میں جبکہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ ٹکیا جو سورج کی ہے قرص شمس، یہ بہت قلیل آن کے حصے میں ایک دم طلوع ہو جاتا ہے، اور یہ 160 320 گنا ہے زمین سے. سورج 320 گنا ہے، اور ایک آن کی آن میں وہ اوپر آ جاتا ہے، تو گویا 320 گنی مسافت بیک آن طے کر جاتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ جب چاہے صبح کو اٹھ کے دیکھیے، پہلے کچھ ذل سی معلوم ہوگی، اور پھر آپ کو معلوم ہوگا ایک ذرا سا دھواں سا اٹھا اور ایک آن میں سورج نکلا ہے. تو سورج کی مقدار کتنی ہے؟ زمین سے 320 گنی تقریباً، 160 اور 160 اور کچھ درجے زائد ہے. بہت بڑا، یہ لوگوں کی تحقیق کے مطابق بہرحال بہت بڑا خدمات کی. ہم تو اس چیز کو جان نہیں سکتے، لیکن جو علم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ ٹھیک. دوسری بات، 2 چیزیں ہوں گی. تیسری چیز یہ ہے کہ اتنی تیز حرکت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک لہذا آ جاتے تھے. تو اتنی تیز حرکت ممکن ہو گئی کہ اتنی تیز حرکت واقع ہے. چوتھی مثال، ابلیس مشرق سے مغرب تک بیک آن وسوسہ ڈالنے کے لیے ہر شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے. ابھی یورپ میں وسوسہ ڈال لیا، ابھی امریکہ میں، ابھی ہندوستان میں، ایک آنے واحد میں تمام جگہ دورہ کر جاتا ہے ابلیس. چوتھی تیز حرکت کی مثال جیسے غدوب شہر و رواح شہر، سلیمان علیہ السلام کی ہوا تخت کو لے جاتی تھی، تو مہینوں کا راستہ صبح میں اور مہینوں کا راستہ شام میں طے کرتے تھے. پانچویں تیز حرکت کی مثال قال الذی عنده علم من الکتاب، جس شخص کو علم کتاب تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک بطرفۃ العین، بیک چشم زدن، میں اس تخت کو بلقیس کے یہاں لے آتا ہوں. اب جو دیکھا تو وہ رکھا ہوا تھا، ایک آن میں لے آئے. اب کیا سمجھ میں آ گیا نا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ تیز حرکت کی مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں. چھٹی مثال، کیا مثالیں ہو گئی؟ 6 ہو گئی. ساتویں مثال، 7 مثالیں کہ آپ جی ہاں 5 ہو گئی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی
ایک آن آپ فلک کو دیکھ لیتے ہیں تو چلا ہے، تو یہ روشنی ہے، اس کی رفتار ہر شے سے تیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بجلی چمکتی ہے اور گرج نہیں آتی۔ بجلی جب چمکتی ہے اکثر تو گرج کی آواز کان میں نہیں آتی، اور گرج لازم ہے بجلی کو، کیونکہ اس کے بغیر وہ روشنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ آواز کی رفتار سست ہوتی ہے، وہ کانوں تک نہیں پہنچتی ہے، اور روشنی کی رفتار تیز ہوتی ہے، وہ فوراً آنکھ پہنچ جاتی ہے۔ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور کیا چیز ہے؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات ہے۔ تو نور کی رفتار سب سے تیز ہے، اس لیے اتنی تیز حرکت ممکن ہے نور کے لیے۔ اگر آپ تو بہرحال متعدد مثالیں آپ کے سامنے میں نے تیز حرکت کی بیان کی، یہ اتنی تیز حرکتیں ہو رہی۔ تو یہ تمام حرکتوں کا وقوع اس قسم کی مزید حرکت کے امکان کی دلیل ہے، ممکن۔ سمجھ آ گیا؟ اب یہاں ایک بات غور کرنے کی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب یہاں ایک بہت مشکل بات ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ مبتلا رہتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے نہیں مل پا، میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔ تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ممکن ہے، اتنی تیز حرکت سے ہی ممکن ہے۔ اب یہاں ایک دقت پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اتنی تیز حرکت جس میں فلکی، جس میں ملکی، جس میں ناری، جس میں ہوائی، جو بسیط ہیں اور خفیف ہیں اور ہلکے ہیں، ان کے لیے تو عقل میں آتی ہے، لیکن جو جسم بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، یعنی بدن انسان، اس کے لیے متصور نہیں ہوتی، وہ عقل میں نہیں آتی۔ یعنی فلک اعظم کے لیے اتنی تیز حرکت ہو سکتی ہے، جبریل علیہ السلام کے لیے، ملائکہ کے لیے ہو سکتی ہے، جنوں کے لیے ہو سکتی ہے، ہوا کے لیے ہو سکتی ہے، صاحب علم کتاب جو تھا اس کے لیے ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ، نور کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن جس میں غیر خفیف، آگے نا آپ کے خیال بیٹھ گیا، چونکہ اس کے خفیف کے مقابل میں کثیف کا لفظ آتا ہے، تو اس جسم کی طرف وہ لفظ بولنا ممنوع ہے، اس لیے وہ نہیں بولا گیا، غیر خفیف، نہیں سمجھا آپ؟ بتقاضائے ادب، جس میں مرکب، جس میں بسیط کے لیے تو اتنی تیز حرکت ممکن ہے، لیکن جس میں مرکب یعنی بدن انسان، اس کے لیے یہ متصور نہیں ہے، کیونکہ مثالیں جتنی بھی ہیں وہ سب بسیط کی ہیں۔ یہ اعتراض، یہ فلاسفہ کا اعتراض ہے، آگے نا آپ کے خیال میں؟ جی ہاں، تو مثال ممثل لہو کے مطابق نہ ہو تو وہ حجت کیسے قرار پائے؟ ٹھیک، اتنا تو ثابت ہو گیا کہ اتنی تیز حرکت سیرت سے ہی ممکن ہے، لیکن اس جسم کے لیے جو مرکب ہے یعنی بدن انسان کے لیے اس کا تصور نہیں ہوتا، بلکہ خفیف اجسام جو ہیں ان کے لیے متصور، یعنی ایسی کوئی اور تیز ہوا چلے، یا ایسے اور کوئی فرشتہ دوبارہ آئے، یا اور فلک دوسرا فلک ہو، تیسرا فلک ہو، یا کواکب کی حرکتیں ہوں، وہاں اگر کہا جائے کہ وہ اتنے تیز حرکت کر رہے ہیں تو وہ عقل میں آ سکتی ہے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ لیں، یہ ہے شبہ کا مادہ، اس کو غور کر لیں، اور یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، وہ غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی، اگر غور نہیں کیا ویسے ہی سنتے چلے گئے تو نکل جائے گی۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جتنی بھی تاثیر کرنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی تاثیر کرنے والی چیزیں ہیں اور نفوس ہیں، ان میں سب سے گھٹیا نفس نباتی ہے، یعنی نباتات میں سب سے کمزور نفس ہوتا ہے۔ حیوان کا نفس نبات کے نفس سے زیادہ قوی ہوتا ہے، انسان کا نفس حیوان کے نفس سے زیادہ قوی ہوتا ہے، عام انسانوں، خواہ وہ مومنوں کافروں کوئی ہو، مطلق انسان کا نفس جو ہے حیوان کے نفس سے زیادہ قوی
اور زیادہ محرک اور زیادہ تیز ہوتا ہے. آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ یہ ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ نفس نباتی جو ہے وہ سب سے کمزور ہوتا ہے، اور جماعت میں نفس ہے ہی نہیں، اس میں خفت ہے ہی نہیں، وہ منفعل ہے، فاعل نہیں ہے، تاثیر نہیں کرتا، وہ تاثر ہے اس کے اندر. نبات ہے سب سے پہلی چیز تاثیر کرنے والی، جو سب سے کمزور ہے. نبات سے قوی حیوان، حیوان سے قوی عام انسان، عام انسان سے قوی تمام قدسی نفوس. جتنے بھی قدسی نفوس ہیں ان سب سے قوی نفس نبی. جتنے بھی انبیاء کے نفوس ہیں ان سب سے زیادہ قوی، اور تمام کائنات قدسیہ سے سب سے زیادہ قوی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو روح معلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ روحانیت میں اور تقدس میں اقوی و قوی ہے، اور سب سے کم درجے کی جو روح ہے وہ نبات میں. آپ دیکھیے کہ ایک اتنی سا درخت میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتنا سا بہت چھوٹا، جیسے کہ باجرہ ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے، لیکن اتنی چھوٹی پتی کا درخت پہاڑوں پر میں نے دیکھا کہ پہاڑ کی پیٹھ کو توڑ کر اور پھاڑ کر اتنی تیز حرکت ہوتی ہے کہ اسے پھاڑ کر اور چیر کر نکل آتا ہے. دیکھا؟ پہاڑ کی پیٹھ کو توڑ ڈالتا ہے ننا سا نبات. تو ننا سا نفس نباتی جب پہاڑ کو شق کر دیتا ہے، اتنی تیز حرکت ہوتی ہے اس کی، تو حیوان کی حرکت اس سے بھی تیز ہوگی، اور انسان کی اس سے بھی، اور نفس قدسی کی اس سے بھی زیادہ، اور اسی طرح اور انبیاء تو نفس نبی کی قوت جو ہے وہ ان تمام نفوس اور ارواح سے زیادہ قوی ہے. آگے آتے ہیں یا نہیں؟ تو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جو روح پاک ہے وہ سب روحوں سے اور سب نفسوں سے زیادہ قوی ہے. تو اس کی حرکت بہت تیز ہوگی اور بہت ہلکی اور سبک روح ہے، سب سے زیادہ سبک روح ہے. آپ ٹھیک ہے نا؟ تو بدن بھاری جو ہے، غیر خفیف بدن جو ہے جس میں خفت نہیں ہے، اس میں جب خفیف چیز داخل ہو جائے، غور کرنے کی بات ہے، نہیں آیا، تو اس بھاری چیز کو بھی وہ ہلکا کر دیتی ہے. جیسے کہ مشق ہے، اگر دریا میں اسے آپ ڈال دیں تو ڈوب جائے گی، لیکن اگر اس میں خفیف چیز جو ہے ہوا پھونک دیں تو پھونکنے کے بعد وہ ڈوبے گی نہیں، اوپر رہے گی، اور اتنی اوپر رہے گی کہ خود تو خود اس پہ سوار کوئی ہو جائے تو اسے عبور کرا دے گی. تو مشق کتنی بھاری چیز ہے، جب اس میں ہلکی چیز گھس جاتی ہے تو گھسنے کے بعد وہ بالکل اس بھاری چیز کو ہلکا کر دیتی ہے. تسلیم کر لیا کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرکب ہے اور بھاری ہے، لیکن اس میں اتنی نفیس اور ہلکی روح جو ہے جب داخل ہوئی تو داخل ہونے کے بعد اس نے اس جسم کو اتنا سبک کر دیا، یا معمولی ہوا جو ہے اس کو مشق کو پھونکنے کے بعد سوار کرا کے اس پہ لوگ اتر جائے گا. تو لہٰذا جسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس جسم کے لیے اتنی تیز حرکت بہی مثال جتنی میں نے مثالیں بیان کی ممکن ہوگی. آپ کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یعنی جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی تیز حرکت کہ مکے سے ساتویں آسمان تک جانا اور نصف قطر عالم کو طے کرنا یہ ممکن ہو گیا، کیونکہ نصف دورہ اتنی دیر میں ہو رہا ہے فلک اعظم کا، اتنی تیز حرکت ہو رہی ہے. اب جب ایک جسم کے لیے اتنی تیز حرکت واقع ہو رہی ہے تو دوسرے جسم کے لیے اتنی تیز حرکت ممکن ہو گئی. ٹھیک ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اور یہ اعتراض کہ جسم جو ہے آپ کا بھاری تھا اور اجسام جن کی مثالیں دی وہ ہلکا تھا، ہلکے ہیں اس لیے ہو رہی ہے، اس کی بھی غلط جواب آپ کو مل گیا کہ جسم بھاری میں جب خفیف اور ہلکی اور لطیف شے داخل ہو جائے گی تو وہ اس کو خفیف کر دے گی اور ہلکا کر دے گی. میرے خیال میں بہت واضح تو جسم ممکن ہوگی، تو اتنی تیز حرکت ممکن ہو گئی. اب دوسری بات سمجھیے، تو گویا اتنی تیز حرکت ممکن ہو گئی، اس کے معنی یہ کہ معراج ممکن ہو گئی. اب یہ کہ واقع بھی ہوئی یا نہیں، ایک شے ممکن تو ہے لیکن یہ کہ ہوئی بھی یا نہیں.
تو اب ممکن کی جب مخبر صادق خبر دے کسی ممکن چیز کی جو شے کہ عقلاً محال نہ ہو اور اس کی کوئی سچا آدمی خبر دے تو وہ واقع ہو جائے گا. کیا یعنی یہاں سے لاہور میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے کوئی سچا آدمی خبر دے اور سچائی کی جو معیار ہے اس وقت یہ سمجھے کہ آپ کے حکومت کا آدمی یعنی یہاں سے لاہور میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے کوئی سچا آدمی خبر دے اور سچائی کی جو معیار ہے اس وقت یہ سمجھے کہ آپ کے حکومت کا آدمی یا حکومت خبر دے تو آپ کو فوراً تصدیق کر لینی ہوگی کہ لاہور میں یہ واقعہ ہوا. جس واقعے کے متعلق بتایا گیا وہ واقعہ صحیح ممکن ہے. یعنی دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی فرض کیجئے تو یہ واقعہ ممکن ہے نا. اور مخبر صادق نے یہ خبر دی اطلاع دیا کہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا دو پارٹیوں میں جھگڑا ہو گیا تو سننے کے بعد آپ اس کا یقین کرتے. تو جتنے بھی صادق ہیں جو بھی صادق ممکن کی خبر دے گا مخبر صادق ممکن کے وقوع کی جب خبر دے گا تو وہ شے واقع ہو جائے گی. آگے نا آپ تو اب جتنے بھی صادق ہیں ان سب کا صدق ذلی ہے اور اصلی صدق نبی کا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ تو سچا صادق ہوتا ہے اور جتنے صدیقین ہیں ان سب کا صدق ذلی ہوتا ہے اصلی نہیں ہوتا. یہ نقطے کی بات ہے اسے سمجھ لیا. سمجھ میں آ گئی. یعنی ان میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے کیونکہ وہ سچ اور جھوٹ دونوں پر برابر قدرت رکھتے ہیں. نبی کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو صدق اور کذب دونوں کی طرف نسبت برابر ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ سچی بولیں لازمی نہیں ہے کہ وہ جھوٹی بولیں دونوں طرف نسبت برابر. اور نبی لازم الصدق ہے. آگے نا آپ کے ایک دلیل. دوسری بات یہ سمجھو کہ صدق جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی ایسی شے نہیں ہے جیسے سورج ہے چاند ہے زمین ہے آسمان ہے درخت ہے پتا ہے انسان ہے وغیرہ وغیرہ کیوار ہے پان ہے. ایسی چیز نہیں ہے. صدق کی حقیقت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے کوئی شے نہیں ہے. وہ ہمارے ہاں تو صدق ہے کوئی شے یعنی جو چیز واقع کے مطابق ہو جو حکایت واقع کے مطابق ہو اس حکایت کا واقع کے مطابق ہونے کا نام صدق ہے ہمارے یہاں. جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس وقت 3:30 بجے یہ حکایت ہوئی تو یہ واقعہ گھنٹے کے دیکھا تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ واقع کے مطابق ہے تو سننے کے بعد کہا کہ جس شخص نے یہ کہا ہے ٹھیک کہا ہے اور یہ قول سچا ہے. سمجھ میں آ گیا نا. یعنی حکایت کا واقع کے مطابق ہونے کا نام صدق ہے ہمارے یہاں انسانوں میں تمام. لیکن واقع میں یہ بات نہیں ہے. نبی جو ہے وہ کبھی سچ نہیں بولتا اس معنی کر غور کرو کہ واقعات کے تابع ہو اس کا قول. نبی جو کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. نہیں سمجھا آپ. سچ کیا چیز ہے جو نبی نے کہہ دیا وہ وہی سچ ہے. سچ کے تابع اس کا قول نہیں ہوا کرتا اس کے قول کے تابع سچ ہوا کرتا. اس لیے وہ اصدق الصادقین ہے. قولہ الحق. اللہ اور اللہ کے رسول کی شان یہ ہے کہ جو وہ بات کہہ دے وہی حق. نہیں سمجھا آپ. اس نے کہہ دیا لکڑی کو کہ یہ زندہ ہے اجزا ہے اجزا ہو گئی. اس نے کہہ دیا مردے کو جو اس کی راہ میں مرا یہ مردہ ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کو مردہ. اس نے کہا وہ حی احیا وہ زندہ ہے بس مجرد اس کے کہنے سے وہ زندہ. آگے نا آپ کے خیال ذہن میں بیٹھ گئے نا. اس نے اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے ہو گئے. حالانکہ فلک جو ہے اور یہ کواکب جتنے ہیں یہ سب دائرے کی شکل میں ہیں کرے ہیں کرے. اور کرے کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ایک ہوا کرتی ہے بسیط اختلاف نہیں ہوتا اس کے اندر. نہیں سمجھا آپ. سمجھ رہے ہیں نا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا. ایک حرکت ہوا کرتی ہے بسیط حرکت ہوتی ہے مختلف نہیں ہوا کرتی. اسے حرکت مستقیم کہتے ہیں. مختلف حرکت کو مستقیم حرکت نہیں ہوتی. اور کھٹنا پھاڑنا اور چیرنا جو ہے یہ مستقیم حرکت ہے. جو پھاڑیں گے آپ تو مستقیم حرکت ہوگی. تو سیدھی حرکت اس کے اندر گول حرکت میں ہو نہیں سکتی.
لیکن اس نے کہہ دیا کہ نہیں گول میں سیدھی ہو گئی، وہ ہو گئی، پھٹ گیا، ٹکڑا ہو گیا. آگے تو نبی نے جو کہہ دیا حق ہے. تو حق اور صدق نبی کے قول کا تابع ہوا کرتا ہے. نبی کا قول کبھی حق اور صدق کی کتابیں نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی حق چیز موجود ہے، پہلے سے کوئی سچی بات موجود ہے اور اس کو نقل کر رہا ہے. نہیں، مجرد جو اس نے کہہ دیا وہی حق. ختم. یہ نقطہ یاد ہے. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ تو اس نے اس واقعے کی خبر دی کہ میں بجسم ہی، میں اپنے بدن کے آگے نا آپ کے خیال میں فلک اعظم پر، عرش عظیم پر گیا. تو مخبر صادق نہیں بلکہ مخبر اصدق. اصدق کے معنی زیادہ صادق. تو زیادتی کیا چیز ہے یہ؟ اسے غور کریں. صادق جو ہوتا ہے وہ کبھی کاذب بھی ہو جاتا ہے، اور اصدق کے یہ معنی کہ کاذب ہی نہ ہو سکے، زیادہ کی زیادتی کے یہ معنی. تو جب اصدق الناس، اصدق الانبیاء، اصدق الحقائق نے یہ خبر دی کہ میں بجسم ہی گیا، نہیں آیا آپ کے خیال میں بدن کے عرش عظیم پر، تو وہ حرکت جس کو عقلاً ممکن ہونا پہلے ابھی ثابت کیا تھا وہ واقع ہو گئی. تو گویا معراج متحقق ہو گئی. اب اس بات کا بیان کہ مخبر صادق نے یہ کہا بھی یا نہیں کہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں سمجھا آپ؟ کیونکہ بعض احادیث میں اس سے اختلاف، بعض علماء حضرت عائشہ سے اور حضرت معاویہ سے یہ حدیث منقول ہے. سمجھ آ گیا نا؟ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ مخبر صادق نے یہ بات کہی بھی یا نہیں کہی؟ یہ واقعہ اپنی جگہ پر حق ہے کہ جو مخبر صادق کہے وہ حق، لیکن کہا بھی اس نے یا نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں 3 قسم کی معراجیں ہیں. ایک جسمانی معراج، ایک روحانی معراج. روحانی معراج کے معنی کیا؟ کہ روح پر ایسی تجلیات طاری ہوں کہ جس میں یہ عجائبات جو بیان فرمائے گئے ہیں وہ منکشف ہو جائیں. خواب کی کیا بات کہ خواب میں تمام چیزیں سوتے میں دیکھے اور جب بیدار ہو تو کچھ نظر نہ آئے. یہ 3 مقولے ہیں. تو روحانی معراج اور منامی یعنی خواب کی معراج، یہ دونوں معراجیں ایسی ہیں کہ جو قابل انکار نہیں ہے. مخالف بھی اگر کہے تو اس کا اقرار کر سکتا ہے اور یقین کیا جا سکتا ہے. یعنی مومن سے اگر کافر بھی یہ کہے کہ میں خواب میں نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں اور آسمان پر چلا گیا، تو آپ اس کا رد نہیں کر سکتے. نہیں سمجھا؟ تو منامی معراج اور روحانی معراج ناقابل ارتداد ہے، ناقابل رد ہے. اس کا یقین کر سکتا ہے آدمی. نہیں سمجھا؟ اور جسمانی معراج جو ہے نہیں آپ کے خیال میں یہ قابل استعجاب اور قابل رد ہے. ہو سکتا ہے کہ قبول کرے، ہو سکتا ہے نہ انکار کر دے کہ یہ عقل میں نہیں آتا. نہیں سمجھا؟ اور جب ایک جماعت کی جماعت یہ واقعہ سن کر مومنین کی مرتد ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ایسی چیز پیش کی تھی جو قابل ارتداد ہو. منامی چیز پیش کرتے یا روحانی پیش کرتے تو کوئی بھی رد نہ کرتا، اور جب وہ رد ہو گیا واقعہ نہیں سمجھا تو معلوم ہوا کہ جسمانی معراج پیش کی تھی. یہ اس کی دلیل. اور یہ کہنا کہ آیت شریف جو ہے رویا کا لفظ ہے، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، رویا کا لفظ ہے. تو صحیح رویا کے معنی جو ہیں خواب کے ضرور آتے ہیں، لیکن یہاں رویا کے معنی رویت کے ہیں. کیوں؟ اگر رویا کے معنی خواب کے ہوتے تو وہ فتنة للناس، اس سے لوگ بچلتے نہیں، خواب سے بچلا نہیں کرتے. ان آنکھوں سے خدا کو دیکھا، ان آنکھوں سے جبریل سے بات کی، ان آنکھوں سے سدرۃ المنتہا پر پہنچا، اس میں بچلا ہو سکتا ہے فتنہ. اور اگر کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایسا دیکھا ہے تو لوگ بچلتے نہیں. اور یہ کہتا ہے فتنہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ فتنة للناس، لوگوں کو بچلانے اور غلانے اور مرتد کرنے کے لیے ہم نے یہ رویا تجھے دکھایا تھا. تو معلوم ہوا کہ وہ رویا نہیں تھا، رویا تھی. جبھی تو وہ بچلائے گا لوگوں کو. نہیں سمجھا؟ یہ اس بات کی دلیل تو معلوم ہوا کہ نہ خواب کی معراج تھی نہ روحانی تھی، بلکہ یہ جسم مقدس اور جسم انور جو ہے یہی تشریف لے گیا. میرے خیال سے عقلاً اس سے زیادہ واضح معراج کے متعلق دلیل ہو نہیں سکتی. آپ کی سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ نہیں آیا ہو تو پھر جو ٹکڑا نہ سمجھ میں آئے آپ پوچھ لیں، تاکہ
وقت میں کر دو ذہن بیٹھ گیا نا. جی اس سے نہیں، وہ حدیث جو ہے خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے وہ موجب ظن ہے، اور یہ جو آیات ہیں اور دلائل ہیں جو میں نے بیان کیے یہ موجب یقین ہے. تو جو دلائل یقینی ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے اور جو ظنی ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور خاص کر عقیدے کے معاملے میں وہ دلائل معتبر نہیں ہوتے. حدیث اور خبر واحد حجت جب ہوا کرتی ہے جب عمل کے متعلق ہو، اور جب اعتقاد کے متعلق ہو تو وہ حجت نہیں ہوتی. نہیں، یہ خبر آئی نا کہ حضرت عائشہ کے ذریعے یا حضرت معاویہ کے ذریعے، تو یہ خبر چونکہ ظنی ہے اس لیے ہو سکتا ہے. ظن کے معنی یہ ہے کہ یہ یقینی نہیں ہے، یہ خبر یقینی نہیں ہے کیونکہ یقینی دلائل جو ہیں اس کے خلاف آ گئے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، متروک کر دیا. ہو سکتا ہے کہ راوی کی غلطی ہو، حضرت عائشہ کی غلطی نہ ہو بلکہ راوی جو نقل کر رہا ہے حضرت عائشہ سے اور مختلف راوی ہے اور برابر روایت کرتے چلے آ رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان کی بھول ہو، امکان ہے. بات بیان کی وہ سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اگر وہ سمجھ میں آ گئی تو وہ بالکل کافی ہے، اور اگر وہ نہیں سمجھ میں آئی تو دوبارہ تقریر کرا لیجیے. میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی کہ اس قسم کی حرکت مباحث نفس سے ہی ممکن ہے. دوسری بات یہ بیان کی کہ جو فلسفیوں کا شبہ تھا کہ جس میں انسانی کے لیے اتنی تیز حرکت عقل میں نہیں آتی، اس کا میں نے آپ کو بہت بڑھیا جواب دیا، اور وہی جواب اسی ٹکڑے کو میں کہہ رہا تھا کہ قیمتی بات ہے، آپ اس کو لکھ لیں، سمجھ لیں کہ جسم میں، بھاری جسم میں اتنی تیز حرکت اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس بھاری جسم کے اندر لطیف اور الطف شے داخل ہو جائے، اور نفس نبی جو ہے اس سے زیادہ الطف کوئی روح نہیں ہے. جب وہ اس جسم میں، بھاری جسم میں داخل ہو گئی روح، تو وہ بھاری جسم جو ہے اسی لطیف جسم کی طرح وہ بھی لطیف روح کی طرح لطیف ہو گیا، اس لیے اس کے لیے بھی اتنی تیز حرکت ممکن ہو گئی. آگے نا آپ کے خیال یہ نہیں. اور دخول کے بعد یہاں باریک باتیں جو ہیں زیادہ دقیق، دخول کے بعد وہ لے نہیں جاتا. آپ کبھی اپنے جسم کو نہیں لے جاتے. اگر پتلیاں آپ کے کندھے پہ رکھی ہو تو اسے تو آپ لے جائیں گے. نہیں سمجھا آپ؟ نہیں سمجھا میری بات؟ آپ کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ دیں، کوئی بوجھ رکھ دیں، کوئی تھالی رکھ دیں تو اسے تو لے جائیں گے آپ. لیکن آپ کا جسم بھی تو بھاری ہے، اسے آپ لے نہیں جا رہے کیونکہ اس میں لطیف چیز داخل ہو گئی ہے. وہ لے جانا نہیں ہے، وہ خود جانا ہے، گویا وہ وہی ہے. نہیں سمجھا؟ وہ روح لے نہیں جا رہے بلکہ وہ روح اور بدن ایک ہی شے بن گیا. وہ جا رہا ہے، لے نہیں جا رہا. نہیں آیا؟ بہت بڑی بات ہے. آپ سمجھے میری بات؟ ہاں، آپ کے خیال نہیں پہنچا تو بیرونی جسم کو تو آپ لے جائیں گے، اور اپنے جسم کو جو ہے آپ نہیں لے جا رہے. آپ وہ جو آپ ہیں وہی جسم ہے، اور آپ جا رہے ہیں. لے جانے کے معنی آپ جا رہے ہیں. نہیں سمجھا؟ تو لطیف روح جو ہے جا رہی ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ وہ بدن کو لے جا رہی ہے نہیں، بلکہ وہ بدن میں وہ ایک ہی شاید جا رہا ہے، اور لطیف جا سکتا ہے لہذا بدن بھی جا سکتا ہے. یہ خیال میں بہت زیادہ اچھی بات ہے. آپ کے خیال میں کیا تو میراج کے متعلق یہ بہت زیادہ واضح بات تھی، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ واضح بات آپ کو نہیں ملے گی. سمجھ آ گیا نا؟ بس اب قرآن شریف کی تفسیر بیان کرتا ہوں تاکہ وقت نہ جائے. اس کے متعلق جو دقیقے تھے وہ میں نے آپ کو مختصر بتا دی. عقلاً ممکن ہو گئی، اور مخبر صادق نے خبر دی. جس طرح ہم نے قیامت کو مانا ہے کہ قیامت جو ہے عقلاً ممکن ہے، وہاں بھی یہی تقریر ہوگی، اور مخبر صادق نے خبر دی وقوع حشر کی، اس لیے ہم اس پر ایمان لائے اور یقین کیا. آگے نا؟ اور جو شخص مخبر صادق کو نہیں مانتا اس کے لیے وہ کافی نہیں ہے. اس کو پہلے مخبر صادق کی صداقت ثابت کی جائے گی. اس کے لیے دوسرا طریقہ ہے، یعنی غیر مسلم کے لیے پہلے نبوت ثابت کی جائے گی. نبوت ثابت کرنے کے بعد پھر جو نبی کہے گا وہ درجہ ہوگا، خود ہی مان لے گا.
تو دقت ہی واقع ہو جائے گی، ذہن میں بیٹھ گیا نا یہ طریقہ۔ اور جو ایمان کو سے بحث سے قتل کر کے عقلی بحث کریں گے تو وہ عقلی مسئلہ نہیں، اس لیے محض عقلی نہیں بننے کا، وہ ایک جز لانا پڑے گا اس میں، محض عقلی امکان ہے وقوع نہیں، اور یہ عقلی ہے کہ محض عقلی نہیں سمجھا؟ یعنی آپ کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مکان جو ہے یہ ڈھہ جائے گا یا نہیں، ہے نا؟ اس کا مکان کا ٹوٹ جانا ممکن ہے نا، یہ تو عقلی ہے، کوئی عاقل آدمی انکار نہیں کرنے کا، اور انکار کرتے ہی وہ مجنون ہے۔ اگر کوئی شخص کہیے سامنے جتنے کمرے بنے ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ رہ جائیں گے، تو یہ بات صحیح ہے، حق ہے، لیکن کو کہ نہیں رہ سکتے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یعنی 100-200 برس میں ڈھہ جائیں گے نہیں، یہ 50-60 برس میں، لیکن کب ڈھہیں گے، وقوع کب ہوگا، وقوع عقل سے نہیں معلوم ہو سکتا۔ بہت بڑی بات ہے، آپ لکھو اس کو، میں نے کیا کہا، یعنی امکان عقلی اور وقوع نقلی۔ یہاں کیا معلوم ہوتا ہے کہ کون سا مکان کس وقت گرے گا؟ گرنا ممکن ہے، گرنا عقل سے معلوم ہو جائے گا، ہر مکان، ہر مینار، ہر مسجد، ہر مندر، ہر شہر، ہر کوٹھی گر پڑے گی، لیکن کب گرے گی یہ نہیں معلوم ہو سکتا۔ تو وقوع کب ہوگا؟ وقوع عقل میں نہیں آنے کا، نہیں سمجھا آپ؟ تو وقوع کی خبر دی جائے گی کہ آج فلانی دیوار گر پڑی، آج فلاں مکان ڈہ گیا، آج فلاں جگہ زلزلہ آیا، نہیں سمجھا؟ وہ خبر سے معلوم ہوگا، اگر وہ خبر صادق ہے تو یقین ہو جائے گا، کاذب ہے تو تذبذب میں رہے گا، آگے نا؟ تو اب مخبر صادق نے خبر دی کہ یہ بنا اور یہ چھت ایک دن ڈھہے گی، یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، نہیں سمجھا؟ تو فی نفس ہی رہنا اس کا ممکن، اور وقوع کی آگے نا ڈھہنے کا وقوع اس کی خبر دی ذہن میں بیٹھ گیا نا، تو وہ نبی کے ذریعے پتہ چل گئی، تو وہ شرعی ہو گئی، عقلی نقلی ہو گئی۔ یہ نقلی بات میں نے اصولی چیزیں آپ کو سمجھا۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور سمجھ میں آ جائے، مجھے بھی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر دونوں پر رحم کرے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، اچھا ناغہ نہ ہو جائے دو آیتوں کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔